بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، اس کی اہمیت کے بارے میں بات ہوگی۔ ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث میں ہے۔ فرقہ واریت کا خاتمہ بھی قرآن و سنت میں ہے، امت کا اتحاد بھی قرآن و سنت میں ہے۔ اور لوگ علماء سے مسائل پوچھتے ہیں تو علماء بعض اوقات جواب یا کوئی فتویٰ سنا دیتے ہیں یا اپنے اکابرین کے قول سنا دیتے ہیں۔ تو اگر وہ جواب قرآن و سنت کے مطابق دیں تو جواب جو ہے وہ ایک ہی ہوگا، وگرنہ لوگ جس کے پاس جائیں کوئی کسی طرح کا جواب دے گا، کوئی کسی طرح کا جواب دے گا۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق جواب ہو تو جواب ایک ہی ہوگا۔ اب قرآن کی اہمیت قرآن میں ہی ہم بیان کرتے ہیں کہ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو، جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو۔ فرمایا وَهَذَا کتاب، یہ کتاب انزلناہ، جس کو ہم نے نازل کیا، مبارکن، برکت والی ہے، فاتبعوہ، پس اس کی اتباع کرو، واتقوا، اور ڈرو، لعلکم ترحمون، اس امید پر تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ہم نے قرآن کو واعظ و نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو واعظ و نصیحت کے لیے، بیان کے لیے، فرمایا سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا۔ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور اور فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ اللہ خالق کائنات نے فرمایا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ اسی طرح اللہ خالق کائنات نے فرمایا کہ رسول، نبی شکوہ کرے گا، شکایت کرے گا اپنی امت کی۔ کیا شکایت کرے گا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اب اس چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم صبح صبح اکثر گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت سے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی فوت ہو جائے تو اس پر بھی بہت زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اور اسی طرح کئی لوگ اپنے دکانوں میں، کاروبار پہ صبح صبح تلاوت سے اس کا آغاز کرتے ہیں، یا وہ ریکارڈنگ لگا لیتے ہیں یا وہ خود پڑھتے ہیں۔ تو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے ہم کئی اور چیزیں لیتے ہیں، یا وہ ہم اپنے پیر و مرشد کا طریقہ کار لے لیتے ہیں، اپنے اکابرین کی باتیں لے لیتے ہیں، یا جو ہے کوئی اور طریقہ جو جس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث صرف اور صرف ہم پڑھنے کے لیے اس لیتے ہیں، عمل کرنے کے لیے قصے، کہانیاں، پتہ نہیں کیا کیا بیان کی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد قرآن پر عمل کرنے کے بعد، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی ہم نے قرآن نے ہی ہدایت ارشاد فرمائی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ عمل کرنے کے لیے تم یہ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس چیز پر عمل کیا زندگی کے ہر شعبے میں۔ اسی طرح فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائے لے لو، اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ رسول تمہیں عطا فرمائے اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، فرمایا واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ اب اس کے بعد احادیث میں
حدیث کی اہمیت، سنت کی اہمیت ہم بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ نے پوچھا جب آپ جانے لگے تو مسائل کا حل کس طرح کرو گے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی کہ حضور میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ قرآن اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے، کسی بھی مسئلے کی ضرورت ہوگی تو قرآن سے دیکھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ ملا تو کیا کرو گے؟ عرض کی کہ حضور میں پھر حدیث میں دیکھوں گا، آپ کا طریقہ کار دیکھوں گا اس بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا طریقہ بھی اس چیز کے بارے میں تجھے نہ ملا تو کیا کرو گے؟ پھر عرض کی کہ حضور میں اجتہاد کروں گا، میں اہل علم سے مشورہ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سینے سے لگایا اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس شخص نے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری اطاعت کی، فرمایا جس شخص نے میرا حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نافرمانی کی یقیناً اس نے انکار کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا اطمینان میری سنت پر ہوا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس شخص کا اطمینان اس کے علاوہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ جو شخص میری سنت پر، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جو شخص میری سنت پر، میرے طریقے پر وہ مطمئن ہو گیا، اس کا اطمینان ہو گیا، فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا، اور جس شخص کا اطمینان، جو شخص کسی اور بات پر، کسی اور چیز پر عمل کرنے میں وہ مطمئن ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس شخص نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فساد کے وقت میری سنت کو تھاما اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کام کا میں تمہیں حکم دوں اس پر عمل کرو، جس سے میں منع کروں اس سے باز رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا ایک گروہ قیامت تک فرمایا کامیاب رہے گا، اس کی مخالفت کرنے والا، اس کا نقصان پہنچانے والا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کون سا گروہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا گروہ جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ قیامت تک ایک ایسا گروہ ہوگا کہ جو قرآن اور میرے طریقے کو ترجیح دے گا، میری سنت کو ترجیح دے گا۔ اس کی مخالفت کرنے والا فرمایا قیامت تک اس کا نقصان نہیں کر سکے گا، اس کا کسی طرح کا فرمایا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی۔ اب ہم صحابہ کا طریقہ کار دیکھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں ہرگز ایسا کام نہیں چھوڑ سکتا جس کو میرے نبی نے کیا ہو۔ میں ڈرتا ہوں کہ میرے نبی نے کیا ہو اور میں چھوڑ دوں۔ فرمایا میں سنت چھوڑنے کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق آپ بیان کرتے ہیں کہ میں بھٹک نہ جاؤں۔ ایسا کام میں نہیں چھوڑ سکتا جس کام کو میرے نبی نے کیا اور میں اس کام کو چھوڑ دوں، اور اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے میں بھٹک نہ جاؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حجر اسود کو چوما۔ چومنے کے بعد آپ نے حجر اسود کو مخاطب کیا، کہا کہ اے پتھر، میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، اور میں نے تجھے اس لیے نہیں چوما کہ تو جنت سے آیا ہے، نہ میں نے تجھے اس لیے چوما کہ تو کوئی میرا فائدہ کرے گا، نہ میں نے تجھے اس لیے چوما کہ اگر میں نے نہ چوما تو میرا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ میں نے تجھے اس لیے چوما ہے، تجھے اس لیے بوسہ دیا ہے کہ میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا۔ میں نے تجھے اس لیے چوما ہے کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دفعہ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ آپ کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کھڑے ہو کے پانی پیتا ہوں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، اگر میں بیٹھ کے پانی پیتا ہوں تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھتا ہوں۔
تو اسی طرح ایک واقعہ یہ بخاری شریف کے اندر ہے، صفحہ نمبر 540۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تمام حکمران جائز کاموں میں دیانتدار اور اہل علم سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جو مسلمان حکمران تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ جائز کاموں میں دیانتدار اور اہل علم سے مشورہ کیا کرتے تھے تاکہ جو کام آسان ہو اس کو اختیار کر سکے۔ لیکن اس کے بعد اگر ان کو قرآن اور حدیث سے کوئی حکم مل جاتا تو اس کے خلاف کسی کی نہ سنتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سب پر مقدم ہے، سب چیزوں پر مقدم ہے۔ تو اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے بھی قول ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قول کے خلاف اگر آپ کو کوئی سنت ملے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ملے، تو ہمارے قول کو ترجیح نہیں دینی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ترجیح دینی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ترجیح دینی ہے۔ تو کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم جو ہے اتنے انسان پرست ہو گئے ہیں کہ بعض اوقات تو لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو بتایا بھی ہے کہ اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے پیروں کی، اپنے مرشدوں کی، اپنے بزرگوں کی بات نہیں ٹالتے، سنت کو ٹال دیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ٹال دیتے۔ تو کامیابی اسی میں ہے کہ ہم قرآن کو ترجیح دیں اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کو ترجیح دیں۔